آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو معصومیت، ایمان اور ایک چھوٹی سی دعا کی طاقت کے بارے میں ہے۔ اس کا عنوان ہے ایک معصوم بچے کی دعا۔ چلیں اس دل کو چھو لینے والے سفر پر نکلتے ہیں۔ سوچے ذرا، شام کا وقت ہے، سورج بس ڈوبنے ہی والا ہے اور آسمان پر ہر طرف نارنجی رنگ پھیلا ہوا ہے۔ ہوا میں ایک ہلکی سی ٹھنڈک ہے اور دور مسجد سے آتی اذان کی آواز فضا میں ایک عجیب سا سکون گھول رہی ہے، اور بس اسی پرسکون ماحول سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہمیں لے چلتا ہے ایک معصوم بچے کی دنیا میں، ایک ایسی دنیا جہاں امید بس ایک دعا کی شکل میں زندہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ننھے سے دل میں آخر کون سی التجا چھپی ہوئی تھی۔ ذرا تصور کریں، مسجد کا صحن ہے اور وہاں ایک ننھا سا بچہ بیٹھا ہے، ننگے پاؤں، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، اور اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی ٹوکری ہے جس میں بس چند مرجھائے ہوئے پھول ہیں۔ وہ بالکل خاموش ہے اور بس آسمان کو تکے جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کی آنکھیں ہی کوئی انکہی کہانی سنا رہی ہوں۔ تو بھلا سوچنے کی بات ہے کہ اس حال میں ایک بچہ اللہ سے کیا مانگ سکتا ہے؟ کیا وہ کھلونے مانگے گا یا کوئی مٹھائی؟ نہیں، اس کی دعا ان سب چیزوں سے بہت بڑی تھی۔ اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ تھے تو بہت سادہ، مگر سیدھے دل کی گہرائیوں سے آئے تھے۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ، میرے بابا کو کام مل جائے، میری امی روز رو رو کر سوتی ہیں۔ دیکھیں، اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کی سب سے بڑی فکر اپنی نہیں تھی بلکہ اپنے ماں باپ کی تھی۔ اپنی دعا ختم کرنے کے بعد وہ اپنی اسی ٹوکری سے وہ سوکھے ہوئے پھول نکالتا ہے جو شاید اس کی کل کائنات تھے، اور انہیں بڑے پیار سے مسجد کی دہلیز پر رکھ دیتا ہے۔ یہ صرف پھول نہیں تھے، یہ تو اس کے ایمان اور اس کی امید کا ایک خاموش نذرانہ تھا۔ اور پھر وہ آہستہ سے کہتا ہے، یہ تیرے لیے ہے یا اللہ، بس تو میری امی کو مسکرا دے۔ ذرا سوچئے تو، اس بچے کی پوری دنیا، اس کی ساری خواہش بس اپنی ماں کی ایک مسکراہٹ میں قید تھی۔ اسے اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ اور پھر وہ ہوتا ہے جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ایک ایسی ملاقات ہوتی ہے جو شاید صرف ایک اتفاق نہیں تھی، یہ ملاقات امید کی پہلی کرن بن کر سامنے آتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ٹھیک اسی وقت ایک امیر شخص نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے اور اس کی نظر اس اکیلے بیٹھے ہوئے بچے پر پڑ جاتی ہے۔ وہ آدمی بڑے پیار سے بچے کے پاس جاتا ہے اور بہت نرمی سے اس سے پوچھتا ہے، بیٹا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس سوال پر بچے کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ جواب دیتا ہے، میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس ایک سادہ سے جواب میں جیسے پوری کائنات کا یقین سمٹ آیا ہو۔ یہ جواب سن کر وہ آدمی بہت متاثر ہوتا ہے اور وہ اس سے اور پوچھتا ہے، اور پھر بچہ اسے اپنی پوری کہانی سنا دیتا ہے، اپنے والد کی بے روزگاری کے بارے میں اور اپنی ماں کے آنسوؤں کے بارے میں۔ بچے کی یہ معصوم اور دکھ بھری کہانی سن کر نا، اس امیر آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے، فکر مت کرو، اللہ تمہاری ضرور سنے گا۔ اور پھر وہ وقت آ ہی جاتا ہے جب دعا قبول ہوتی ہے۔ اب کہانی کا تیسرا حصہ ہمیں یہ دکھائے گا کہ کیسے نیکی کا صرف ایک چھوٹا سا عمل ایک پورے خاندان کی قسمت بدل دیتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگلے ہی دن وہ امیر آدمی اس بچے کا گھر ڈھونڈ لیتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بچے کی ماں ایک ٹھنڈے چولہے کو جلانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ٹھیک اسی وقت وہ شخص اس کے شوہر کے لیے ایک پکی نوکری کی خوشخبری سناتا ہے۔ اور بس اسی ایک خبر سے اس گھر کا پورا ماحول ہی بدل گیا۔ جہاں کل تک خاموشی اور اداسی چھائی ہوئی تھی، آج وہیں خوشی اور شکر کے چراغ جل رہے تھے۔ اب ہم کہانی کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ حصہ اب مانگنے کا نہیں بلکہ شکر ادا کرنے کا ہے۔ اب وہ بچہ ہر نماز کے بعد آسمان کی طرف تو دیکھتا ہے، لیکن اب اس کی آنکھوں میں کوئی سوال نہیں ہوتا، بس ایک پرسکون سی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اس کی دعا کا طریقہ ہی بدل گیا تھا۔ تو ایک دن کسی نے اسے دیکھ کر پوچھ ہی لیا، بیٹا، اب اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کا اصل مطلب سامنے لاتا ہے۔ بچے کا جو جواب تھا نا، وہ سیدھا دل میں اترنے والا تھا۔ وہ ہنس کر کہتا ہے، اب کچھ نہیں مانگتا، اب تو صرف شکریہ کہتا ہوں۔ اس کا سفر مانگنے سے شروع ہوا تھا اور شکر ادا کرنے پر آ کر پورا ہوا۔ تو اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟
یہی کہ ایک معصوم دل سے جو سچی دعا نکلتی ہے نا، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ قسمت کا رخ بھی بدل سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ سچی دعا کی اصل طاقت آخر ہے کیا؟ کیا یہ مانگنے میں ہے، یا پھر اس پختہ یقین میں کہ وہ دعا ضرور سنی جائے گی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔